السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جانتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو قربانی واجب نہیں۔ پہلا، اسلام، یعنی قربانی مسلمان پر ہی واجب ہے، کافر پر نہیں۔ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی کرنے کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے اور مسلمان ہی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے قربانی کا حکم بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز اقامت ہے۔ قربانی کی شرطوں میں سے دوسری شرط اقامت ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے اقامت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سفر میں نہ ہو، وہ آدمی جہاں پیدا ہوا تھا اس جگہ ہو، یا جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں اس جگہ رہتا ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں، اور ایسی جگہ کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ رہنے ٹھہرنے کے لیے گیا ہے اور 15 دن سے زیادہ یا 15 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے اور وہیں رک گیا ہے تو یہ بھی اقامت ہے اور اسے وطن اقامت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے کہ کلومیٹر کے حساب سے کتنے کلومیٹر کا سفر کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر میں ہے اس کو شرعی مسافر کہتے ہیں، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں اور نمازیں قصر پڑھے گا، لیکن مسافر اپنے طرف سے نفل کے طور پر قربانی کر سکتا ہے اور وہ ثواب بھی پائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حریت، یعنی وہ شخص آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ پہلے زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، لوگوں کو خرید کر اپنے پاس غلام بنا کر رکھے جاتے تھے۔ اب یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے مالک نصاب، یعنی مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب کون ہے؟ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا اس مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے مگر اس کے پاس تجارت یعنی بزنس کا کوئی سامان جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر تجارت کا سامان نہیں ہے، کوئی ایسا سامان ہے جو اس کے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے اور اس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب جو ابھی بیان ہوا یعنی 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔
حاجت اصلیہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے روزمرہ کے زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، آپ کی ضرورت کی کتابیں، آپ کا موبائل فون، آپ کے گھر کے ضروری سامان وغیرہ حاجت اصلیہ ہیں۔ اب ہم 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کو کلو گرام کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ کلو گرام کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا وزن 93 گرام 312 ملی گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کلو گرام کے حساب سے 653 گرام 184 ملی گرام ہوتا ہے، جو کہ مالک نصاب کا نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر سونا چاندی نہیں ہے تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کلو گرام کے حساب سے قیمت معلوم کر کے نصاب طے کر سکتے ہیں، اور اپنے سامان کو اس حساب سے اس قیمت پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے وہ نفل کے طور پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب بھی ملے گا۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں ہیں۔ اس کو ایام نحر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شروع وقت میں جو قربانی کا شروع وقت ہے اگر اس میں مسافر تھا اور جو 3 دن 2 راتیں ہیں اس میں کسی وقت بھی اگر وہ شخص مقیم ہو گیا اور مالک نصاب ہے اور وجوب کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلے فقیر تھا لیکن وہ شخص قربانی کے وقت میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک کسی وقت بھی اگر وہ مالک نصاب ہو گیا یعنی اس کے پاس اتنے سونے چاندی یا کوئی سامان ہو گیا تو اب اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس زمین ہے جو اس کی قیمت سونے چاندی کے اس نصاب کے برابر ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات قربانی کی شرطوں وجوب کی شرطوں کو سمجھ چکے ہوں گے اور قربانی کس پر واجب ہے اس کو بھی جان چکے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل فیضان امام احمد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔